السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسی تباہی، ایسی وبا، ایسی بیماری جو ایک ساتھ پورے سماج پر بلکہ پوری دنیا پر چھا جائے اور ساری دنیا کے لوگوں کو اپنی گرفت میں لے لے، اس کے پیچھے وجہ کیا ہوتی ہے؟ تو دیکھیے، اس کے بہت سارے اسباب ہوتے ہیں، بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں، لیکن میں آپ کے سامنے صرف ایک وجہ کی وضاحت کروں گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحیح حدیث کی روشنی میں، اور وہ وجہ ہے ظلم کو دیکھ کر خاموش رہنا۔ یعنی کسی مظلوم پر ظلم ہو، وہ مظلوم کسی بھی سماج کا ہو، کسی بھی مذہب کا ہو، کسی بھی دھرم کو ماننے والا ہو، دنیا کے کسی بھی علاقے میں رہنے والا ہو، زمین پر کہیں بھی بسنے والا ہو، اگر اس پر ظلم ہوا اور ہم نے اس کو دیکھتے ہوئے خاموشی اختیار کی، باوجود اس کے کہ ہم طاقت رکھتے تھے، ہم اس کے ساتھ کھڑے ہو سکتے تھے، اس کا ساتھ دے سکتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم نے اس کا ساتھ نہیں دیا، تو یہ اصل میں ایسا جرم ہے کہ اوپر والا جب اس کی سزا دیتا ہے تو صرف ان لوگوں کو نہیں جو اتیاچار کر رہے ہیں، جو کسی کمزور پر ظلم ڈھا رہے ہیں، بلکہ ان تمام لوگوں پر بھی نازل کر دیتا ہے جو خاموش تماشائی بنے رہتے ہیں، مظلوم کی مدد نہیں کرتے، ظالم کا ہاتھ نہیں پکڑتے۔ سنن نبی داؤد، سنن ترمذی اور بہت ساری کتب حدیث میں ایک مشہور روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب ابو بکر رضی اللہ عنہ نے خلافت سنبھالی تو انہوں نے ایک موقع سے لوگوں کو جمع کیا اور خطبہ دیا۔ ان کے الفاظ ہیں، یا ایھا الناس، اے لوگو۔ الفاظ بتاتے ہیں کہ ایک مجمع کو انہوں نے خطاب کیا اور کیا کہا؟ کہتے ہیں کہ اے لوگو، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ان الناس اذا رأوا الظالم، کہ لوگ جب ظالم کو دیکھیں ظلم کرتے ہوئے، اتیاچار کرتے ہوئے، فَلَمْ يَأْخُذُوا عَلَى يَدَيْهِ، اور اس ظالم کے ہاتھ نہ پکڑیں، اس ظالم کو روکیں نہ، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ أَوْشَكَ أَن يَؤُمَّهُمْ اللَّهُ بِعِقَابٍ مِّنْهُ، تو ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین اس ظلم کی، اس اتیاچار کی جو سزا نازل کرے وہ صرف ظالموں پر نہیں بلکہ یعمہم، سب پر نازل کر دے۔ تو میرے بھائیو، یہ جو حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس حدیث کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کی باغ ڈور سنبھالنے کے بعد لوگوں کو سنائی، انہیں تنبیہ کیا کہ دیکھو، ظلم کو دیکھ کر تماشا نہیں دیکھنا ہے، بلکہ اگر کسی پر ظلم ہو رہا ہے تو اس کا ساتھ دینا ہے، ظالم کو روکنا ہے۔ اگر ایسا ہم نے نہیں کیا تو جو تباہی نازل ہوگی اسے کوئی نہیں روک پائے گا۔ یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مجمع کو، لوگوں کو، پبلک کو یہ بتا رہے ہیں کہ اگر ظالموں کے ہاتھ نہیں روکے گئے اور مظلوموں کا ساتھ نہیں دیا گیا تو آسمان سے جو بلا نازل ہوگی، آسمان سے جو تباہی نازل ہوگی، وہ صرف گنے چنے ظالموں پر نہیں بلکہ سب پر نازل ہو جائے گی، ہم پر بھی، آپ پر بھی، سب پر، سب اس کی گرفت میں آ جائیں گے۔ اس لیے سب کی ذمہ داری یہ ہے کہ ظلم نہ ہونے دیں۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی چیز کی طرف لوگوں کو بلاتے ہوئے کہا ہے کہ انصر اخاک ظالما او مظلوما، کہ اپنے بھائی کی مدد کرو، ہیلپ کرو، چاہے وہ مظلوم ہو چاہے ظالم ہو۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، مظلوم کی مدد کریں، بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن ظالم کی مدد ہم کیسے کریں؟ تو آپ سے فرمایا کہ ظالم کی مدد یہ ہے کہ اس کے ہاتھ پکڑ لو، اس کے ہاتھ روک دو۔ مظلوم کی مدد کرو، اس کا جو نقصان ہو گیا اس کی بھرپائی کرو، اور ظالم کے ہاتھ روک دو، اسے ظلم نہ کرنے دو۔ کیونکہ اگر ہم نے مظلوم کی مدد نہیں کیا تو یہ ظالم بھی نہیں بچنے پائے گا، بلکہ سماج بھی نہیں بچے گا، کوئی نہیں بچے گا۔ اللہ تعالیٰ کبھی ڈھیل دیتا ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ پکڑتا ہے تو پورے سماج کی گرفت کرے گا۔ اس لیے سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ظلم کے خلاف خاموش نہ ہو،
کہیں بھی ہمارے سماج میں، ہمارے علاقے میں، دنیا کے کسی کونے میں اگر ظلم ہوتا ہے تو ہم مظلوم کا ساتھ دیں، اور ظلم کو روکنے کے لیے جو کچھ ہم سے بن پڑے ہم کو کرنا چاہیے۔ لیکن ایک بات یاد رہے کہ ہم جو کچھ بھی کریں قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے۔ مظلوم کا ساتھ دینا چاہیے، ظالم کے ہاتھ روکنے چاہیے۔ اس کا یہ معنی نہیں کہ قانون اپنے ہاتھ میں لے لیا جائے، بلکہ قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے ہم کسی ملک میں رہتے ہیں، کسی علاقے میں رہتے ہیں، اس ملک کا، اس علاقے کا جو قانون ہے اس کو نہیں توڑنا ہے۔ اس کے دائرے میں رہتے ہوئے ہم مظلوم کا جس طرح سے ساتھ دے سکتے ہیں، ظالموں کو روک سکتے ہیں، وہ ہمیں روکنا چاہیے۔ اگر ایسا ہم کریں اور اپنی یہ ذمہ داری محسوس کریں تو نہ صرف یہ کہ اس میں مظلوم کا بھلا ہے، بلکہ ظالم کا بھی بھلا ہے، بلکہ پوری دنیا کا بھلا ہے، پوری انسانیت پر احسان ہوگا اگر ہم ظلم کو روک دیں۔ اور ایسا نہیں کریں گے تو اللہ پکڑ سکتا ہے، اوپر والا عذاب نازل کر سکتا ہے، اور عذاب نازل کرے گا تو صرف چند لوگوں پر نہیں بلکہ سب پہ نازل کر سکتا ہے۔ اللہ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ظلم سے محفوظ رکھے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم خود بھی ظلم سے بچیں اور دوسروں کو بھی ظلم سے بچائیں۔ آمین یا رب العالمین۔